یہ امت آخری امت ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ان میں سے ایک کہ اللہ پاک جل جلالہ نے اس امت کو باقی تمام امتوں کی سردار امت بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ یہ امت نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرنے کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے رب کریم جل جلالہ نے اس امت کو اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا ہے، تو اس امت کا قد باقی امتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں اور ایک انصاری صحابی کی جان کنی کا وقت ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اسرائیل علیہ السلام اس کی جان نکالنے لگے ہیں، تو آپ نے اس سے خطاب کیا کہ اے اسرائیل علیہ السلام ذرا نرمی کرنا، کیونکہ یہ بندہ مومن ہے اور اس کی آنکھوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر پہلی فضیلت کہ امت کا وہ طبقہ جو یہ سمجھتا ہے کہ رسول ہمارے جیسا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہونا چاہیے تم یہ کہہ کر کوئی نبی کی عظمت بیان نہیں کرتے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو یہ ہے جس اسرائیل یا کسی دوسرے فرشتے کو ایک عام انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بھی دیکھ سکتی ہے اور زبان خطاب بھی کر رہی ہے۔ کہا کہ اے اسرائیل علیہ السلام یہ بندہ مومن ہے، یہ میرا صحابی ہے، تم اس کے ساتھ نرمی کرنا۔ تو اسرائیل علیہ السلام جواب میں کہتے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، آپ خوش ہو جائیں۔ میں کہ محبوب آپ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، آپ خوش ہو جائیں، یہ ایک مومن ہے، اس کے ساتھ تو نرمی کر ہی رہا ہوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر جتنے مومن ہیں جب بھی ان پر یہ وقت آئے گا ان کے ساتھ میں نرمی ہی کروں گا۔ اب دیکھیں یہ فضیلت بھی اللہ کریم جل جلالہ نے اس امت کو عطا کی ہے، اس لیے یہ امت سرداری کے مرتبے پر فائز ہے۔ رب جل جلالہ نے اس امت کو بے شمار نیک لوگ عطا کی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور ان جیسے کتنے اور عظیم ستارے اس امت میں موجود ہیں کہ جب ان کے نام لیے جاتے ہیں تو اس امت کا قد اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ فضیلت اللہ کریم نے ہمیں عطا کی ہیں۔ قرآن ہماری شان کو بیان کرتا ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اس امت کے سر اونچے ہو گئے ہیں، تو اب امت کو بھی اونچا ہونا چاہیے، امت کو بھی اپنے قد کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ امت فسادی نہیں، یہ امت شرارتی نہیں، یہ امت فتنہ خور نہیں، یہ امت جو ہے دیگر گناہوں کے لیے نہیں بنی، بلکہ اللہ کریم جل جلالہ نے اس امت پر تو فخر کرنا ہے اور باقی امتوں کو بتانا ہے کہ تم بھی تو آئے تھے، تم نے بھی دنیا میں زندگی بسر کی ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نیکی کا حکم بھی دے رہی تھی، برائی سے روک بھی رہی تھی، اور ان کے ماتھے جبین بے نیاز اللہ کے حضور جھکی ہوئی تھی۔ اللہ پاک جل جلالہ امت کے ہر فرد کو یہ فضیلت عطا فرمائے۔